اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ نے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے اور اس امت کے بھی واقعات بیان کیے گئے، نبیوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے، جانوروں، پرندوں، درندوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہماری اصلاح، تاکہ ہم ان واقعات میں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کا سامان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اور پھر آخر میں سب سے آخری نبی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو آپ پر ایمان لے کر آئے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے حواری۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے قریب رہتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے صحابی۔ ان حواریوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کچھ خاص لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور، کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے تاکہ ہم اس دسترخوان سے کچھ کھائیں، کچھ کھانے کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ پر ایمان نہیں؟ کہا حضور ایمان تو ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ آسمان سے دسترخوان اترے، اس پر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ہم اس سے کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ اور جو آپ نے ایک دعوی نبوت کیا ہے، یا اسی طرح جو آپ نے اللہ پاک کی نعمتیں بیان کی ہیں، اللہ کی شان و قدرت کو آپ نے بیان کیا ہے، تاکہ اس دسترخوان کو اترتا ہوا دیکھیں، اس پر موجود نعمتوں کو دیکھیں، اس سے کھائیں تو ہمیں اس کی تصدیق ہو جائے، ہمیں اس کی تصدیق ہو جائے اور ہم اس بات پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ پہلے 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے موٹے کپڑے پہنے، ساتھ میں غسل کیا، موٹا لباس آپ نے پہنا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تاکہ وہ دن جس دن دسترخوان نازل ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، اور ہم تیرے شکر گزار بنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور پھر آسمان سے دسترخوان ان کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ کے جو فرشتے تھے وہ فرشتے آسمان سے دسترخوان لے کر آئے، اس میں 7 روٹیاں تھیں اور گوشت تھا، اور ایک روایت کے مطابق 7 روٹیاں 7 مچھلیاں تھیں، اور اسی طرح مختلف روایتیں ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ مچھلی بھی تھی، ایک بہت بڑی مچھلی اس دسترخوان پر تھی جس کی دم سے تیل، روغن جو ہے وہ ٹپک رہا تھا، ساتھ میں زیتون کا تیل بھی تھا، شہد بھی تھا، پنیر بھی تھا، گوشت بھی تھا، اور اسی طرح مختلف سبزیاں بھی اس دسترخوان پر تھیں، اور بھی کھانے کی کئی چیزیں تھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر آپ سے پوچھا، آپ کے جو حواریوں کے جو سردار تھے، شمعون ان کا نام تھا، انہوں نے کہا حضور کیا اللہ پاک نے یہ جو کھانا ہمارے لیے آسمان سے اتارا ہے، کیا یہ کھانا دنیاوی کھانوں میں سے کوئی کھانا ہے، کسی ملک کا یا کسی جگہ کا کھانا ہے، یا خاص جنت سے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو یہ کھانا دنیا کا ہے، نہ ہی یہ کھانا جنت کا ہے، بلکہ اللہ پاک نے تمہارے لیے بالکل نیا اس کھانے کو بنایا ہے، اس کھانے کو بالکل نیا بنایا ہے۔ جنت سے باقاعدہ نہیں آیا کہ جنت میں کھانا پہلے سے بنا ہوا ہو، وہاں سے تمہارے لیے آیا ہو، نہ ہی دنیاوی کوئی کھانوں میں سے ہے، بلکہ خالص تمہارے لیے اللہ نے نیا بنایا ہے۔ اور پھر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کھانا تمہارے پاس آ چکا ہے، دسترخوان پر کھانا موجود ہے، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اب اس کھانے کو بچا کر تم نے نہیں رکھنا، اس کھانے کو بچا کر نہیں رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
تو یہ ایک واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 میں یہ جو واقعہ ہے، قرآنی واقعہ آسمانی دسترخوان والا، اس کو بیان کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، نرید ان نأکل منہا، حضور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اس دسترخوان سے کچھ کھائیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، دلوں کو قرار اور اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور تاکہ ہم جان لیں، ہمیں یقین ایک ہو جائے کہ جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہم اس کی تصدیق کر سکیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تاکہ ہم اس پر، اس دسترخوان کے نازل ہونے پر ہم گواہ ہو جائیں۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے عرض کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ ہمارے لیے، یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے لیے بھی، ہم سے پہلوں والوں کے لیے بھی، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں تم پر اس دسترخوان کو نازل کروں گا، اتاروں گا، فمن یکفر بعد منکم، تو اب اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا، جس نے کفر کیا، ناشکری کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، پھر اسے میں عذاب دوں گا، عذابا أُعَذِّبُهُ عذابا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں، جہان والوں میں سے کسی کو پھر ایسا عذاب نہ دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا۔ اس قرآنی واقعے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو اس قرآنی واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ پتہ چلی کہ اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ عام بندوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کے ہاں زیادہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ کا واضح فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ کافر بھی اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ بلکہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس میں آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ایک باب آپ نے اس میں باندھا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ کافر بھی اگر مظلوم ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس پر بھی اگر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بھی اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ مسلمان کی دعا تو اللہ قبول فرماتا ہے، کافر کی بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ تو رب سب کا ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، انسانوں، جانوروں، جنات، فرشتوں، سب کا وہ رب ہے، سب کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے،
اللہ تعالیٰ میری دعا جلدی قبول کرے، تو اس کا ایک تو ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کی جائیں، رب کا قرب حاصل کیا جائے۔ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال سے بات کروں، ایک کسی باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا فرما بردار ہو، ایک نافرمان ہو۔ اب باپ سے دونوں بیٹے فرمائش کریں تو باپ کے لیے تو دونوں بیٹے ہیں نا، لیکن جو بیٹا فرما بردار ہو، باپ کی خدمت کرنے والا ہو، اپنے ابو کی ہر بات کو ماننے والا ہو، تو باپ اس کی بات کو جلدی مانے گا، جلدی اس کی خواہش کو پورا کرے گا، بلا کسی تمثیل کے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے سب بندے ہیں، لیکن جو بندے اس کے فرما بردار ہیں، جو نمازی ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو جتنی عبادت رب کی کرتے ہیں، انہیں اتنا قرب رب کا عطا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نیک بنیں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے، تو دعاؤں میں تاثیر بھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جلدی دعا قبول ہوگی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار یا کافر، فاسق و فاجر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس فرشتوں سے فرماتا ہے اسے جلدی دے دو، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں، مانگا اس نے جلدی سے دے دو۔ اور جو اللہ کا نیک بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے مزید مانگنے دو، اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آپ دیکھیے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ حضور کیا اللہ ہم سے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ نے ایک طریقہ ان کو سمجھایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی ریکویسٹ کرنا چاہو، کوئی بات بیان کرنا چاہو، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بارگاہ میں کچھ عبادت کرو۔ روزے آپ نے رکھوائے، 30 روزے رکھوائے، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں اب آؤ اللہ سے مل کر دعا کرتے ہیں۔ پھر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھوائے، یہ نہیں کہا کہ 30 دن تک نماز پڑھو، روزے رکھوائے، کیونکہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی بندے کو لے کر جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ کیونکہ روزہ رکھنے والا بندہ، ایک تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کس نے روزہ رکھا ہے، بالکل باطنی عبادت۔ دوسرا، روزہ رکھ کر بندہ گویا کہ اپنے خواہشات کو ختم کرتا ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو بھی روک دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے روزہ دار جب افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور روزہ دار کے جو منہ کی اسمیل ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے رب فرماتا ہے رب کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو روزے رکھوائے، روزے رکھوانے کے بعد کہا اب دعا مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا جلدی قبول کروانی ہو تو پہلے عبادت کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ نذرانہ تو خیر اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن رب کی بارگاہ میں ایک طرح سے عرض کیا جائے، مالک یہ میں نے اپنے ایک عرض اپنے اعتبار سے یا اپنے شان کے لائق میں نے یہ تھوڑی سی عبادت کی ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کی شان کے لائق ہے۔ وہ اللہ قبول کر لے تو کسی کا ایک بار سبحان اللہ کہنا قبول کرے، نہ قبول کرے تو ہزاروں سال کی عبادتیں ابلیس شیطان کی اس کے منہ پر مار دی جائیں، اس سے عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے لیے گویا کہ ایک سبق ہوتا ہے۔ تو عبادت کی جائے اور عبادت اور نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق، تمام مکاتب فکر کے علماء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام اچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک یہ نیک کام میں نے کیا ہے، تجھے اس اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری عرض قبول فرما، مجھ پر یہ مصیبت دور ہو جائے، تو اللہ بندے کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا تو اہل سنت و جماعت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے
تو یہ بھی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے، حضرت بڑے پریشان ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، ہم پہلے اللہم انا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ ہم پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور پھر تجھ سے بارش کے لیے دعا مانگتے تھے تو تو بارش نازل فرماتا تھا، دعائیں قبول فرماتا تھا۔ اب تیرے محبوب تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں نتوسل الیک بعم نبینا، ہم اپنے نبی کے چچا، ہمارے نبی کے جو چچا ہیں حضرت عباس، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ تو صحابہ کا عمل بھی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جس دن کوئی خاص نعمت ملے، خاص کوئی نعمت ملے، خاص اس دن رب کا شکر ادا کرنا، اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن پیدا ہوئے۔ کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن، منڈے کو آپ پیدا ہوئے۔ تو مشکات کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سئل عن صوم یوم الاثنین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ پیر شریف کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، فرمایا اس لیے پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو اس خاص دن روزہ رکھ کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے اور جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے خاص دن کوئی اگر نعمت ملے تو اس نعمت کے شکرانے میں کوئی عبادت کرنا یا رب کا شکر ادا کرنا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو غلط ہو۔ اسی طرح آپ جس دن اللہ آپ کو بیٹا عطا کرتا ہے، آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ آپ کو پہلی اولاد دیتا ہے، آپ اس دن خاص طور پر سال کے بعد وہ دن آتا ہے اور اس دن آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جو آپ کے اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ گھر میں سب کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد دعائے خیر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیک بھی کاٹ لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیک کاٹنا کوئی بظاہر کون سی ایسی غلط بات ہے؟ کیک کھانے کے لیے کاٹا ہی جاتا ہے، نارمل آپ کیک منگوا کر کیک کاٹ کر کھا لیں، کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، حلال چیز ہے۔ تو آپ نے کیک مانگا، کیک لیا، کیک کاٹ کر کھا لیا، بچوں کو ایک خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے بیٹا میرا 5 سال کا ہو گیا۔ تو خاص اس دن خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ غلط کیا ہے؟ آپ گانے باجے بجائیں، آپ نامحرم عورتوں کو جمع کریں، آپ پھر اس طرح بے پردگی کریں اور فضول قسم کی رسمیں جو گناہوں بھری ہیں، تو ایسی رسمیں یہ غلط ہیں، شادی میں بھی غلط ہیں، عقیقے میں بھی غلط ہیں، عید کے دن بھی غلط، ہر جگہ غلط ہے، جو غلط وہ سب جگہ غلط ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے رب سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور جس دن ہم پر دسترخوان نازل ہو تو تاکہ ہم اسے عید کا دن بنائیں، عید کا دن بنائیں۔ تو یہ ایک ان کے لیے عید کا دن ان کو بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اتوار کا وہ دن تھا، اتوار کا دن تھا جس دن دسترخوان نازل ہوا۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کرسچن جو ہیں، عیسائی لوگ جو ہیں، اتوار کے دن کو بڑا ان کے نزدیک وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کہ اس دن خاص ہم پر نعمت ہوئی تھی۔ اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، سید الایام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کی نماز، مسکینوں کا حج
قرار دیا گیا، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، تو جمعہ کے دن کے فضائل اپنی جگہ ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ چوتھی بات، ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جس دن اللہ کی نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب نعمت ملنے پر شکر ادا کیا جائے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر نعمت پر شکر نہ کیا جائے تو پھر اللہ نعمت کو واپس بھی لے لیتا ہے، وہ چاہے تو نعمت کو واپس بھی لے لیتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے نعمت ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، خالق کائنات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آپ پر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کریں، جزاک اللہ کہہ دیں، تھینک یو بول دیں، حضور بہت شکریہ، شکر گزار ہوں، بہت نوازش، مختلف جو الفاظ ہوتے ہیں شکریہ کے وہ ادا کیے جائیں، اس لیے کہ جو بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو پھر وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر گزار بنتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک شکر گزار بندہ بنائے، عبادت گزار بندہ بنائے، اپنے پیاروں سے اللہ پاک محبت کرنے والا بنائے، اور اسی محبت پر ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں، چھوٹے نبی تھے، سب سے عمر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر، الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں شرم و حیا کی چادر عطا فرما، انہیں دشمنوں کی میلی نظر سے بچا، اے پاک پروردگار امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما، جتنے بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں، دلی مرادیں ہیں مولا محبوب کا صدقہ پوری فرما، اپنے سوا غیروں کی محتاجی سے بچا، رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کھانے اور کمانے سے بچا، مولا نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ مسجد میں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔